السلام علیکم ناظرین. ملک کو چیلنجز درپیش ہیں، بلکہ بہت زیادہ چیلنجز درپیش ہیں. اب تو یہی محسوس ہونے لگا ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ چیلنجز درپیش ہیں. اور جب ہم چیلنج کی بات کرتے ہیں تو اس میں تھریٹ کی بھی بو آتی ہے کہ غالباً کیا ایسا تو نہیں کہ ملک کی سیاست کو، ملک کی معاشرت کو، ملک میں رہنے والوں کو، ان کی رہن سہن کو خطرہ ہے. چیلنجز سے تو یہی مطلب لیا جاتا ہے. لیکن یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کے ایک بہت بڑے معتبر ادارے کے سربراہ جو ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، انہوں نے سیکورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کی ہے. یہ سیکورٹی کانفرنس میں مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا بطور میڈیا پارٹیسپنٹ کے. ڈاکٹر موحد یوسف جو ہمارے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں سیکورٹی پہ، لیکن میں اسلام آباد نہیں جا سکا. البتہ انہوں نے آج سے چند روز قبل مجھے لاہور میں بیٹھے یہاں پہ زوم پہ میرے ساتھ ڈسکشن کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ اب اکنامک سیکورٹی کا دور ہے اور پاکستان بھی اب پیراڈائم شفٹ کر رہا ہے. اب صرف اسٹریٹجک سیکورٹی کی بجائے اب اکنامک سیکورٹی پہ جا رہا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے اگلے پروگرام میں. اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل بجا کہی ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہ ملک کو درپیش چیلنجز ہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ملک کا نظریاتی اور سرحدی تحفظ کرنے میں ہماری مسلح افواج کا بڑا کردار ہے اور ان کو ساری قوم اس معاملے میں سراہتی ہے. لیکن کیا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سارا بوجھ ہم مسلح افواج پہ ڈال دیں؟ یہ پارلیمنٹ، یہ دیگر ادارے، یہ بڑے بڑے نامور لوگ، عہدیدار، یہ جھنڈوں والی گاڑیوں میں پھرنے والے، یہ جن کے نیچے کئی سینکڑوں ملازمین ہوتے ہیں، بڑی بڑی پینشنز لینے والے، یہ صرف دنیا میں موج مستی کرنے آئے ہیں؟ کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان چیلنجوں سے نبرد آزما ہوا جائے، ان سے نپٹا جائے؟ تو یہ جب تک پوری قوم مل کر، اور قوم کے وہ لوگ جو باصلاحیت ہیں، باحیثیت ہیں اور جو بااختیار ہیں، تھوڑے بہت وہ بھی ہزاروں لاکھوں میں ہو جاتے ہیں، نہ 20 کروڑ ہوں 22 کروڑ ہوں، کیا وہ کوئی اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں؟ کیا وہ ان چیلنجز کو سمجھ رہے ہیں؟ یا کیا وہ ان چیلنجز کو بڑھوتری دے رہے ہیں، ان تھریٹس کو؟ کیا وہ ملک کا جو شرازہ بکھیرنے میں ان کا کس حد تک رول ہے؟ یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ ان چیزوں کا ڈنڈورا بھی پیٹتے ہیں اور اپنی تمام تر خامیوں کا، خرابیوں کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں. اور سب سے اہم سوال، کیا حکومت وقت جو اس وقت ہمارے وزیر اعظم عمران خان براجمان ہیں، کیا وہ چیلنجز کو سمجھ رہے ہیں؟ مجھے تو میری کیلکولیشن، میرا انالیسس، تجزیہ کہتا ہے، میں نے گزشتہ 4 دہائیوں میں مختلف اپنے صحافت کے شعبے میں مختلف جرنیلوں کو، گورنروں کو، وزرائے اعلیٰ کو، وزیر اعظم کے ساتھ میں نے رابطے کیے، بات چیت کی، کئی قسم کے ان کے اجلاس بھی اٹینڈ کیے، دیکھا، باہر کے ممالک بھی کیا. مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے، چیلنجز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے. وہ صلاحیت جب تک نہیں پیدا کریں گے تو ہم بھلے کہتے رہیں جی ہمارے جو اجتماعی قومی صلاحیت کے عناصر ہیں، ایلیمنٹس آف نیشنل پاور، وہ بڑھ رہے ہیں. کوئی شک ہی نہیں ہے اس قوم میں بڑی صلاحیتیں ہیں، اس کے افراد میں، اس کے باصلاحیت افراد میں، لیکن ان کو کچھ چینلائز کرنے والی قوت تو ہونی چاہیے. کیا یہ جنرل باجوہ صاحب کا صرف کام ہے؟ ٹھیک ہے، وہ سپورٹ کر رہے ہیں حکومت وقت کو، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور وہ مینڈیٹ لے کے آئی ہے، لیکن درون پردہ تو کچھ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ادھر نااہلیت کا ایک طوفان کھڑا ہے اس کو کیسے اب ایڈریس کیا جائے. تو یہ کیا ہم ایسا نہ ہو کہ ہم اسی برمودا ٹرائنگل میں ہی اپنی باقی کی زندگی بسر کر دیں؟ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں اپنے اگلے یوٹیوب چینل پروگرام تک. خدا حافظ.